پاک علیہ السلام اپنے دھی دے گھر آئے آ کے تے حسن نو چکیا چک کے تے نالے پیار پہ کردے نے تے نالے کہندے نے فاطمہ تینوں مبارک ہوے فاطمہ تینوں مبارک ہوے فاطمہ تینوں مبارک ہوے تے نالے ہن فرماندے فاطمہ انہاں اکھاں بھی محمد ورگیاں نے انہاں اکھاں بھی محمد ورگے نے کہنے والے بول لو اجری بولنا تے کدو بولنا سبحان اللہ سلامت رہے امام حسن دے نام دے کسی نے محتاج نہ ہونا کوئی بدلا اٹھا کے اینڈ کر کے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی فرمایا اکھاں بھی محمد ورگیاں نام بھی محمد ورگے اہل سنت دے وے کہ فاطمہ منگل والے دی دھی نہیں اور فاطمہ منگل والے دی دھی ہے تے جو کہی دے تکبیر اللہ اکبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اشكر محمد أكبر والصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا كريم الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اللہ دی حمد و ثنا جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس دے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین محرم الحرام عاشور ربیع 10 محرم ہے اور کائنات کی گویا ابتدا بھی ہے بے انتہا بھی ہے جدوں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی عظیم الشان کام کرنا منظور ہویا اللہ نے ایسے تاریخ کا انتخاب اور ایسے دن کا انتخاب کیا بڑی دیر تو بعد جمعہ المبارک 9-10 محرم دی تاریخ آئی ہے اور ایسی تاریخ دے قیامت برپا ہوئے گی تو اپنی آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے ان دے نال نال جو حقیقت اسلام دی ان بھی پہچاننا چاہیے کربلا کا واقعہ بے شمار علماء کرام دی زبانی تسی سنیا سماعت کیتا اج تک سنتے آ رہے ہیں کربلا کا پس منظر بھی سنیا ہوئے گا کربلا کیوں واقع ہوئی یہ بھی سنیا ہوئے گا ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کربلا نو اس نیت دے نال بیان کرنا اور ایسا انداز اور لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ اور انتخاب کرنا کہ پڑھنے والا بھی لگے کہ بڑا دکھی ہے جان بوجھ کے رونا جان بوجھ کے رلانا علماء نے حرام قرار دیتا ہے کیونکہ شہادت کا رتبہ جڑا ہے کہ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا رب جنہاں نال پیار کرے انہاں نوں رتبہ عطا کرتا ہے تے ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ تے جنت دے اندر جڑے او سیرا پہ کرتے ہیں جنت دے اندر اللہ دیاں نعمتاں پہ کھاندے نے اللہ تعالی نے انہاں نوں جنتی جواناں دا سردار بنایا ہے اس وجہ تو ہائے ہائے کرنا ایک اسلام کا طریقہ نہیں رسول اللہ کی سنت نہیں بلکہ یہ کرنا ہے کہ امام حسین تہاڈی جرت نو سلام تہاڈی بہادری نو سلام تہاڈی قوت اور صبر نو اور استقلال نو سلام کہ تہاڈے سامنے علی اصغر کٹیا گیا صبر کے اندر اور پاؤ استقلال کے اندر ذرہ برابر بھی آپ ڈگمگائے نہیں علی اکبر کٹیا گیا آپ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ یہ فرماتے رہے یا اللہ کہ تو علی اکبر لے کے راضی ہے حسین علی اکبر دے کے راضی جے تو
تو علی اصغر لے کے راضی ہیں، حسین علی اصغر دے کے راضی ہے، یا اللہ یہ تو عباس دے بازو لے کے راضی ہے تے حسین عباس دے بازو دے کے راضی ہے تے پھر اینڈ ایتھوں ہویا یا اللہ اے نیزے بھی لگ گئے، تلواراں دے زخم بھی لگ گئے، تیر دے زخم بھی لگ گئے، یا اللہ تو ایندے دے راضی ہے اور یہ سب کچھ کر کرا کے تو چاہنا ہے کہ حسین سجدہ کرے، حسین سجدہ کر کے راضی ہے تو سجدہ کرا کے راضی ہے۔ اے کربلا رونے دھونے کا نام کربلا نہیں، کربلا کا واقعہ کوئی پریشانی والا نہیں بھائی، یہ نہیں کہ اسی وہ کیڑی مکوڑے جو ڈرن والے اپنے بچیاں کی ایسی تربیت کرتے ہیں، وہ چھپکلی بیچ لیں تو ڈرن لگ جان، کمبل لگ جان۔ انہوں نے امام علی اکبر کا قصہ تے سناؤ کہ جنہاں نے 3 دن دے پیاسے ہونے کے باوجود کربلا کی ریت جو تے اللہ اکبر کی سزا بلند کیا، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی نام الہی بلند کیتا، ڈگمگائے نہیں، دولت دنیا کی طرف نہیں دیکھیا۔ کربلا کا واقعہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صبر کرنے کا وقت آئے تے امام حسین تے آل حسین کو یاد کر لینا، اگر رب مشکل وقت لے آئے تو پھر اللہ کے نال شکوے نہیں کرنے، آل رسول کو یاد کر لینا، آل رسول تو بد کے کسی کو آزمایا نہیں گیا، آل رسول تو بد کے کسی کے امتحان نہیں آیا، جویں دا کردار آل رسول تے امام حسین نے اپنایا ایسا کردار اپنا لو گے، کربلا کا سبق یہ ہے دنیا کے اندر بھی مقام رہ جائے گا، قبر تک بھی مقام رہ جائے گا، آخرت کے اندر بھی مقام ملے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ نامہ بلندی عطا فرما دے گا۔ کربلا کا پیغام، کربلا کا سبق، دو چیزیں ہیں، ایک ہے طبیعت اور ایک ہے شریعت۔ طبیعت کہ جو مینوں پسند آئے تے انہاں کو میں مان لواں تے باقی میں آکھا ہے مولویاں دیاں گلاں، اور شریعت یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہو جائے، طبیعت مانتی ہے یا نہیں مانتی، شریعت یہ ہے کہ جو رب نے کہہ دیتا قرآن سے بیان ہویا، حدیث کے اندر میرے نبی فرما دیتا وہ من واسطے میں گا۔ دو چیزاں، اور کامل ایمان وہ ہوئے گا کہ جو طبیعت والا ایمان نہیں، شریعت والا ایمان ہوئے گا۔ کہاں دا ایمان ہوئے گا جی؟ شریعت والا ایمان۔ طبیعت یہ کہتی ہے کہ صرف فاطمہ ہی نبی دی بیٹی ہے، یہ اور لوگ نے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی دیاں 4 دھیاں نے تے 4 دی حیا کرنا یہ مومن دی نشانی۔ طبیعت چاہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے نبیوں نے افضل کہہ چلو، شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جو مقام علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا وہی رکھو، نہ بتاؤ تے نہ کٹاؤ، یہ ایمان ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نبی دی ازواج بھی نبی دیا گھر والیاں نے، طبیعت یہ کہتی ہے کہ نہیں اگلے 5 جسم سن 5 تان یہ ہوئی صرف اگلے بیٹھ ہے۔ طبیعت اور ہے، شریعت اور ہے۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ نبی دیا بیٹیاں نبی دے گھر والوں کے اندر شامل نہیں، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ نبی دیا ساری بیٹیاں بھی اگلے بیٹھ ہے، نبی دے سارے بیٹے بھی اگلے بیٹھ ہیں۔ بلکہ اتھوں تک میں اگر وضاحت کرا، کدی انج ہویا ہوئے کہ شادی ہو جائے تے سسر بھی آ جا گھر دے اندر تے دروازے تے دستک دین تے جدوں شوہر نامدار دروازے تے جائے دماد تے آکھے اپنے سسر نوں ہمت ہے کوئی آکھے کہ نہیں جی تسی ساڈے گھر والے نہیں تے ساڈے گھر نہیں وڑنا، سسر گھر والا انہیں کہنا ہوگا سمان ہوگا نے تینوں دھی دے دیتی اپنی حالے بھی تیرے گھر والا نہیں، مطلب ہے کہ طبیعت کہتی ہے کہ نبی دے جڑے سسر نے وہ اہل بیت کے اندر شامل نہیں، شریعت کہتی ہے کہ نبی دے سسر بھی اہل بیت میں شامل نے، نبی دے داماد بھی اہل بیت میں شامل نے۔ یہ طبیعت ہے کہ 5 تن دے صرف محسوس کر دیتا ہے، اس کو کہ بدلے کوئی نہیں اہل بیت۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر شریعت کی طرف جائیے پھر علی المرتضیٰ بھی اہل بیت شامل نے، عثمان غنی بھی اہل بیت شامل نے، حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں تے حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے اے رشتے نے، اور چاہے بیٹی کی طرف ہو، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب ہو، یعنی نبی دے گھر دے وچ جنہاں دیاں دھیاں آئیاں ساڈا انہاں نوں سلام، تے نبی پاک علیہ السلام دیاں دھیاں جنہاں دے گھراں دے وچ گئیاں ساڈا انہاں نوں سلام۔ اے شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دے نال سب نو جو مقام و مرتبہ ملیا ہے حضور دے قدماں دی برکت۔
یہ دوسری بات جی مرکزیت محمد رسول اللہ دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ تو اسی صحابہ نو مانتے ہیں اہل بیت نو مانتے ہیں تے کنہاں دی وجہ تو حضور دی وجہ تو حضور دی بولو بولو کچھ نہیں ہوتا حضور دی وجہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں نو مانتے ہیں تے کن دی وجہ تو حضور دی وجہ بیٹیاں نو مانتے ہیں تے حضور دی وجہ تو جنوں بھی منیا ہے ابو بکر دی صداقت عمر دی عدالت عثمان غنی نو ذوالنورین علی دی شجاعت حیدر کرار شیر خدا دیگر تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اطہار جنہاں جنہاں اسلامی عقیدت کرتے ہیں کتنی وجہ تو کرتے ہیں حضور کی وجہ تو جو کچھ جنہوں بھی لبیا ہے میرے نبی نے صدقے لبیا ایک طبیعت نہیں ایک شریعت اور طبیعت معاذ اللہ ایتھو تک بکر والے بنتے رہے انہاں کہا جی نبی کو بھی جو ملیا ہے حسین کے صدقے ملیا سبحان اللہ نہیں گل نو سمجھو بھائی اج عقیدہ بھی اپنا درست کرنا ایک طبیعت ایک شریعت طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزیت کو ختم کر دیتا ہے نہ دنیا کے اندر مرکز مدینہ شہر ہے جو اندے وچوں جدا وسیلہ اور جدا فیضان رب پوری دنیا کے اندر بڑھن دیا وے وہ محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے حسین حسین ملے نبی دی وجہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ کو سیدہ مخدومہ کائنات کو جو مقام و مرتبہ ملیا نبی نے صدقے ملیا علی کو جو مقام و مرتبہ ملیا نبی نے صدقے ملیا صحابہ کو جو مقام ملیا نبی نے صدقے اور جو اہل بیت کو مقام ملیا نبی نے صدقے ازواج رسول نو آج اسی کہنے امہات المومنین اے مومنہ دی ماواں نے وجہ کی ہے سرکار دی نسبت اصل ہے حضور دی وجہ تو مانتے ہیں ایسا عقیدہ کا ذریعہ ہے یاد رکھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مرکزیت ہے اسی طبیعت کی طرف نہیں جاواں گے اسی شریعت کی طرف جاواں گے طبیعت چاہے جو بھی کہتی جاوے نہیں مننا جو شریعت نے کہہ دیتا وے اسی غلامان نے مصطفیٰ ساروی جو کہا لواں گے اکھاں بھی بند کر لواں گے تے ہاتھ بن کے تے کہاں گے یا رسول اللہ دی آمد شریعت جو کہہ دے شریعت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے طبیعت کو نہیں آگے رکھیا آپ نے شریعت کو آگے رکھیا شریعت کی میں آگے رکھی جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک جو صحابہ پہلے بھی سنی ہو رہی ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ لینا ہے نتیجہ یہ پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ شریعت اور ہے طبیعت اور ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے حجر اسود کے سامنے آپ فرمانے لگے حجر اسود مخاطب کر کے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے بولو بولن والے کی زبان سلامت رہے امام حسین نے ذکر نہیں بولنا تھا پھر کدو بولنا ہے کرما والے بولو کچھ ہی بولو ذرا حضرت امام آج تے ذکر کر لیے پورا سال نہیں کرتے حالانکہ پورا سال ہی کہنا تھا تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت نہیں شریعت حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں آپ فرمان لگے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور میں جانتا ہوں اسا یاد کی زبانی سنیا ہے کہ جڑا اس پتھر نو چومے گا جڑا اس پتھر نو جڑا اس پتھر نو جڑا اس پتھر نو چومے گا میں جانتا ہوں میری سرکار فرمایا ہے ساڈے یاد فرمایا ہے یہ پتھر نو جنت کے اندر لے جائے گا لیکن میں پھر بھی تینوں نہیں چومنا میں پھر بھی تینوں نہیں چومنا میں سنیا ہے کہ سجنا فرمایا ہے کہ جڑا یہ چوم لے گا یہ جنت کے اندر لے جائے گا جڑا یہ سلام کرے گا استلام کرے گا جڑا یہ سلام کرے گا میں پھر روک کے کہاں ذرا عقیدہ دیکھو عقیدہ اہل سنت فرمایا جڑا یہ سلام کرے گا اسا سجنا کو سنیا ہے جڑا اس پتھر لو استلام کرے گا ایک کل روز قیامت پہچانے گا پہچان کے شفاعت کرے گا تے لے کے تے جنت کے اندر چلے جائے گا میں روک کے تے بڑا ذرا دھیمی الفاظ جملہ کہہ سکتا اور یارا اگر اس پتھر نو استلام کریے وہ پتھر ہو کے جنت چلے جا سکتا ہے وہ شادی خان چ بہن والی ہو تے تسی نبی دے سلام بھیجو تے نبی نہیں تو جنت چ لے کے جان گے تے چپ بیٹھے نے اللہ پاک انہاں جو بھی رکھے پھر اونچی بولو سبحان اللہ یہ تو سمجھو کہ دے لو پتھر ہو کے جے اگر جنت کے اندر لے کے جا سکتا ہے میں پتھر نو مقام تے میرے نبی دے صدقے ملیا نا میرے نبی نو ایتھے بیٹھ کے تو سلام کرے الصلاۃ والسلام سلامت علیہ الصلاۃ والسلام علی پتھر ہو کے تے سلام کرن والے نو او
پہچاندا بھی ہے. بزرگو تسی غور تے کرو لکھاں دی تعداد مکے دے اندر جاندی تے ایک وہ جگہ میں کہ بس نماز دے وقت کی طواف روکدا ہے, باقی 24 گھنٹے جاری اور رحمتاں اور برکتاں قیامت تک لوگ کتنے کو جان گے. ہاں جی واہ جی پتھر ہو گے تے تینوں اتنی سمجھے کہ تو نام بھی جاندا ہے, تو غلطیت بھی جاندا ہے, تو شکلہ نہیں کو لے گا. قیامت تک جڑے جان گے انہیں چہرے پہچان لینے نے. تو پھر دسو اگر پتھر ہو گے تے یہ سلام کرنے والے نو چنن والے نو پہچان لے گا تے پھر اسی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا بے خبر ہو جو غلام اس نے وہ آقا گیا ہے وہ ساڈے نبی نو ساڈیاں خبراں نے کی کر دے ہیں سبحان اللہ خبراں نے انہاں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کی فرمایا میں سنیا ہے اساں سنیا ہے کہ سجنا نے فرمایا کہ جڑا چومے گا یہ پتھر ہو کے بھی انہوں جنت کے اندر لے جائے گا, جڑا استلام کرے گا یہ انہوں جنت کے اندر لے جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا پتھر میں تینوں پھر بھی نہیں چومنا, میں تینوں پھر بھی نہیں چومنا. فرمایا تینوں اسی تاں چومدے ہاں اسی تینوں تاں چومدے ہاں کیونکہ اسی سجنا نو ایک دفعہ چومدے ویکھ رہے ہاں. اسی بات جو سے تھانوں سن کے بدنا نا تہاڈا مینوں سن کے تے میرا تہانوں سن کے اونچی بات کہو نا سبحان اللہ. کیا بات ہے, ذکر امام حسین بھی ہو گئے تے عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آ رہا ہے. کیا بات ہے, حضرت عمر فاروق اعظم فرمایا جنت اندر لے کے جائے گا لیکن چومنا تامی نہیں ہے. اساں تینوں تاں چومدے ہاں کیونکہ تینوں ساڈے یار نے ساڈے سجنا نے چوم لیا وے. ذرا رک کے تے بڑی ذرا تنائی دے نال غور و فکر کر کے مینوں جواب دے. او یار جنوں ایک دفعہ نبی نے چومیا ہوئے انہاں یاراں دے سامنے اے صحابہ اونوں چومدے نے بار بار چومدے نے تے جڑے حسین نو نبی نے 7 بار چومیا ہوئے عمر فاروق کو بھی کینی کو حیا کردے ہیں. نبی دے اصحاب دی اہل بیت دے نال پیار محبت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپس دے اندر معاذ اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے اصحاب بھی باکمال نے, میرے نبی دی اہل بیت بھی باکمال ہے. تو شریعت اور ہے طبیعت اور ہے, طبیعت اور ہے. یہ شریعت کہتی ہے کہ سجنا دے ایک دفعہ چوم لیا وے تے اساں بار بار چومنا وے تے جڑے حسین میرے نبی پاک علیہ السلام نے وہ بار بار چومیا ہوئے. غور کر تے بابا پھر دس میرے حسین نو 7 سال حسین نو میرے نبی نے صحابہ دے سامنے بار بار چومیا ہوئے تے دس پھر عمر فاروق اور حضرت امام حسین نہ کنا کو پیار کردے ہون گے. وہ دسنا ایک دفعہ پتھر نو چومیا میرے کریم آقا نے تے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے تینوں تاں چومدا وا سجنا نے تینوں چوم لیا وے. انہاں دے سامنے میرے نبی پاک علیہ السلام نے گرے فرما دیتا ہوئے حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرے جو میں حسین کی چوما تے پھر 10 اے صحابہ نبی دی آل نال کتنا کو پیار کرتے ہوں. شریعت ہے کہ نبی دے صحابہ بھی باکمال نے, نبی دی اہل بیت بھی باکمال ہے. اپنی طبیعت دی وجہ تو نہیں چومدے, اسی جنوں کو چومدے ہاں نبی دی نسبت دی وجہ تو چومدے. سبحان اللہ. اے پہلی حدیث پاک میں 7 حدیثاں تانوں سنانیاں نے میرے کریم آقا علیہ السلام دیاں. دوسری حدیث پاک ایک عورت آئی کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن گئے بڑی ادب دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں اپنے ہاتھاں دے نال چادر بنائی تے یا رسول اللہ اے مہربانی فرماؤ تے میری طرفوں تحفہ قبول فرما. اس عورت دی قسمت نو بھی سلام جیڑی تحفہ لے کے نبی دی بارگاہ دے اندر گئی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر قبول فرما لی, تحفہ قبول فرما لیا. سرکار نے چادر اپنے اوپر لئی. میں ذرا رک کے اور ایک گل نہ کر دواں کیونکہ اسی عشق والے بندے ہاں تے عشق والیاں گلاں جڑیاں نے او کرو اس دی بات نہیں رہ سکدے. میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جدوں وہ تحفہ چادر پیش کیتی گئی تے میرے نبی نے چادر لئی. ذرا مینوں دسنا میچنگ بڑے بڑے بندے کردے نے کہ اے بھی ذرا میچ ہونا چاہیے, اے بھی میچ ہونا چاہیے, جیکٹ بھی میچ ہونی چاہیے, واسکٹ بھی سوٹ دے نال ملتا جلتا ہوئے, جُتی بھی ملتی جلتی ہوئے, او دسنا چہرہ بددعا ہوئے تے تے جڑی او لال سرخ چادر ہوئے دس پھر سونے دی او حسن دا مقام مرتبہ کی ہوئے. سبحان اللہ. کتے کو سونے لگدے ہون, کتے کو سونے لگدے ہون کہ میرے نبی حضور نے چادر لئی. چادر لے کے میری سرکار اپنے سجنا دی محفل جا گئے, صحابہ دی محفل جائے تے آ کے تے فرمان لگے ذرا میرے وال تکو نا, آ ویکھ کے تے دسو میں کڈا کو سونا لگدا ہے جی. تو میرا
میرا محبوب نے دکھا جی نو ویکھ کے جان شرماوے اے دی راتی دل چڑھ جاوے تے روح کو آگ ہٹاوے علم خدا نے اینا دتا عقل وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علم وچ نہ آوے کی اجاز نظر یوندی وچ جیڑا آوے ویکھ جاوے اعظم ہے دا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے فرمایا انہاں جڑی روشنی ملی ہے یہ تانوں دساں کہ کدے قدماں دا صدقہ دیتا ہے میرے رب نے فرمایا وضحا 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 فرمایا 8 بجے جدوں آیا سورج نکلیا ہوندا ہے ساری کائنات نو روشن کر دیندا ہے جدوں میرا محمد بھی باہر نکلدا ہے ساری رات ساری کائنات نے روشن کر دیندا ہے حضور آئے صحابہ دی محفل دے اندر چادر لئی لال رنگ دی گل سنو جی سرکار نے فرمایا ہاں بھی سجنوں کہ اج تک آگے پیا ہوں ہیں جی تے میں تو جملے نہیں بول سکتا نا جڑے صحابہ نے پھر ویکھ کے کہے ہون گے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ واہ کیا کہتے یا رسول اللہ با کمال لگ دے پے ہو بڑے حسین و جمال لگ دے پے ہو ایک صحابی اٹھ کے تے سرکار کی بارگاہ دے اندر گئے تے جا کے تے کھڑے ہو کے تے عرض کی یا رسول اللہ اے بھپڑ تسی دے ہو لیکن چادر مینوں دے چادر مینوں دے سونے تسی لگ دے پے ہو لیکن چادر مینوں دے دو نبی پاک علیہ السلام نے چادر اتاری ہے جی انہاں دے بارگاہ دے اندر کوئی آ جائے تے اے خالی لٹا دے اے تے قریباں دے شان دے لائق نہیں نا چادر منگی سرکار نے اتاری آپ نے عطا فرمائی سارے یار اکٹھے ہو گئے انہاں کہی یارا اج تے نبی پاک علیہ السلام تو تحفتن ایک عورت دے کے گئی تے تم منگ بھی لئی تے نبی پاک علیہ السلام دے کول ہی رہن دیندا نہ منگدا اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے آنسو وگدے پے نے تے نال کہن لگا میں دھی دا بیان کرن واسطے یہ چادر نہیں منگی میں نے پتر نو دین واسطے چادر نہیں منگی میں کوئی یہ بیچن واسطے چادر نہیں منگی میں تے چادر تا منگی ہے یارو مرنا بھی تے ہے نا سبحان اللہ اے پیچھے والے جڑے خاموش بیٹھے نے بولو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ تانوں امام حسین دا یہ بھی ذکر دینا ہے اے لنگر ہے اے لنگر حسینی امام حسین کا ذکر سنو تے محبت اہل بیت حاصل کر لے جاؤ اے جو اٹھیے تے دلاں دے وچ اہل بیت دی محبت ہو انہاں کہا سجنا نہ منگدا محبوبہ دے اوتے سونی لگدی پئی سی اکھاں دے وچ آنسو نے کہندے یار مرنا بھی تے ہے نا اے میں دھی دے بیاہ واسطے نہیں لئی اے بیچن واسطے نہیں لئی میں مرنا تے ہے نا فرمایا اچھا مرنا ہے تے پھر کیوں لئی کیا کہ جدوں پھر میں مر جاواں گا نا قبر دے اندر پہنچ جاں گا فرشتے آن گے تے آ کے کہیں گے کہ دس تو کون ہے میں کہاں گا چادر ویکھ تو نا اور سمجھو سمجھن والے سمجھ گئے والے کو بھی رہ گئے میں ایتھے رک کے دیکھ کے نال عرض کرا نبی نے جسم دے نال ایک دفعہ چادر لگی ہے کتنی باری ایک باری چادر لگی ہے ایک باری چادر لگی ہے ایک باری نبی دے جسم دے نال چادر لگی ہے صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دے دیو عقیدہ ہے وے قبر کے اندر جاواں گا نبی دے جسم دے نال ایک باری لگی ہے قبر روشن ہو جائے گی اور دس نبی دے جسم دے نال لگن دم والی ایک دفعہ جڑی چادر ہے اتنا ادب و احترام صحابہ کردے نے تے پھر دس نبی دے جگر دے ٹکڑے بھی صحابہ کے لیے کو حیا کرتے سبحان اللہ فاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے وہ جڑے صحابہ نبی دے جسم دے نال لگن والی ایک دفعہ وہ چادر دی اتنی حیا کردے نے دس نبی دے جگر دے ٹکڑے دی کتنی حیا کردے نبی دی اہل بیت نال کتنا پیار کردے ہون گے تیسری حدیث آوے تے سبحان اللہ کہو جے جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے جوان ہو جاؤ دن یاد کرو میری بھائی اج دا دن یاد کرو کربلا دی تبدیل یاد کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا دا منظر یاد کرو آپا تے حج جا کے کرو تے آ کے بیٹھے آ پھر بھی نہیں بولیا جا رہا سلام امام حسین دی عزت نو سلام امام حسین دی عزت نو تیسری حدیث عتبہ بن مسعود ثقفی کہ جدوں مسلمان نہیں ہویا تے کہنے کیا جی میں بڑے بڑے دربار ویکھے نے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے کہندا کہ میں دونوں وچ ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے تے نبی دے سجن آلے دوالے موجود نے تے نبی وضو بھی کردے نبی کی کرتے پے نے وضو کرتے پے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے پے نے تے صحابہ کرام نبی دے جسم دے نال جڑا قطرہ لگدا ہے تے زمین کی طرف آندا ہے صحابہ تھلے ہو جاندے نے زمین تے پانی دا قطرہ نہیں جاندے سبحان اللہ ایتھے اونچی بھی تسی کہہ سکدے ہو سبحان اللہ کہ مینوں پتہ ہوے تسی سن دے پے ہو جا کے بھائی مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عروہ بن مسعود علیہ ایمان نہیں لے کے آیا، کہتا بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے نے، بڑے بڑے دربار بیٹھے نے، این دی حیا بادشاہاں دی انہاں نے درباری نہیں کردے جویں دی حیا محمد صحابہ انہاں دی کردے، پانی تھلے نہیں آن دیندا میں پھر ہو کے ایک اور گل کراں، آپ نے قرآن کے اندر حکم نہیں دیتا کہ ساڈا سجن وضو پیا کرتا ہے تے آ جاؤ تے آ کے تے پانی تھلے نہیں ٹکن دینا، یہ کیڑی شہر دی کہ صحابہ نوں ایتھے لے آئی، میرے نبی نے بھی کسی نوں بلایا نہیں کہ اساں وضو کرنا ہے تے آ جاؤ بھی لاگے لاگے تے پانی تھلے نہ ٹکے، نہ میرے نبی فرمایا نہ قرآن کے اندر رب فرمایا، یہ کیڑی شہر ہے کہ صحابہ جڑے وے وہ گول دائرہ بنا کے تے نبی دے ارد گرد کھڑے ہو گئے، پانی دا قطرہ تھلے نہیں ٹکن دیندے، اس چیز دا نام ہے عشق، اس چیز کا کی نام ہے دنیا دی محبت نہیں، نبی دے نال انہاں نال پیار کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام تو سلام دے نال حضور وضو پہ کرتے نے، پانی لگتا ہے جسم نوں، قطرہ ڈگدا ہے تھلے، زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے صحابہ اپنے جسم تے لے لیندے، ہن جنہاں نوں مل گیا پانی انہاں نوں تے مل گیا، تے جنہاں نوں نہیں ملیا تو وہ ایک دوسرے نوں کہن لگے او یار او لالا تینوں پانی لبا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا جدوں وضو کر انہاں کہا ہاں جی تے کہندے کتھے لگا، کہندے ہاتھ تے لگا، تے کہندے ذرا آدھا ہاتھ میرے ہاتھ نوں لا نا، جڑے جسم دے جڑے ہاتھ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے نال مس ہو کے جو پانی دا قطرہ لگا، صحابہ کہندے نے اے ہوئی جڑا میرا ہاتھ اے ساڈے ہاتھ نوں لا نا، اے برکتاں حاصل کر لئیے، تے پھر کہندے نے او یار او لالا نبی پاک علیہ السلام نے وضو کیتا تے تھلے پانی آ رہا سی، لگا نا جسم نوں، او کہندے ہاں لگا ہے، تے کہندے ذرا ایتھے لا کے کہنا سبحان اللہ، چومدے پہنے ایک دوسرے دے نال ہاتھ مس کر کے، جنوں لب گیا، جنوں نہیں لبیا ایک دوسرے دے نال ہاتھ مسا کر کے تے اپنے جسم تے لاندے نے، اپنے چہرے تے مالدے نے، اپنے کپڑے نوں لاندے نے، میں روک کے کہاں اوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم دے نال اگر لگ جائے ایک قطرہ پانی دا ہوئے، صحابہ زمین تے نہیں ٹکن دیندے، اودے نال اتنا پیار کردے نے، پھر جنہاں دے بارے میری سرکار فرمایا حسن بھی میرا پتر ہے، حسین بھی میرا پتر ہے، اے میرے وچوں میں 10 اگر پانی دے ایک قطرے دی اتنی حیا آوے تے پھر نبی دے پتراں دی کتنی حیا کرتے ہو، جنوں گلاں نہیں زم ہوندیاں اونوں تھلے رکھ لے، باقی تے بولو سبحان اللہ، میرے رسول دے بیٹھن دی وجہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں درست گلاں پڑھے سامنے کروں، تے تہاڈی ذمہ داری عقیدہ اہل سنت عقیدہ حق تسی سننا بھی ہے قبول بھی کرنا ہے، تے جے اللہ توفیق دے تے سبحان اللہ بھی کہہ دینا ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تیسری حدیث بیان کر چکیا، چوتھی حدیث پاک ہے جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے دور خلافت کے اندر صحابہ دے پتراں کپڑے پہ بانٹتے ہیں، کپڑے دیندے پے دیندیاں آپ نے سیکٹری کو کیا چھیتی کر میری سواری پھڑ کے تو یمن جا کے نوے کپڑے لے گیا، یمن کا لباس وہ لے گیا، سیکٹری گیا کپڑے لے کے واپس آیا، آگے تے کہنے لگا حضور کپڑے کہاں منگوائے جے، کیونکہ تہاڈے کپڑیاں دے اوتے 36 پہمت لگے نے، کہاں منگائے کنے بولو کتنے 36 پہمت لگے نے، حضور کہاں منگائے جے کپڑے دے اوتے 36 پہمت لگے نے، کہ نامہ سے کپڑے منگوائے جے، فرمایا نہیں حسن نو بھی بلایا جائے تے حسین نو بھی بلایا جائے، حضرت امام حسن نو دیتا سوٹ، امام حسین نو دیتا سوٹ، پھر مدینے دے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے بچے جو بھی کپڑے دیتے نا انہاں نے بھی پائے، تے حضرت عمر فاروق نے جدوں ویکھیا نا بچے کھیلدے پے نے نویں کپڑے پائے نے نہائے نے دھوتے نے، تے پھر جنوں نوایا ہوے فاطمہ زہرا نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دے نال پیار کرنا ہے، اے صحابہ سانوں دس کے کہہ رہے کہ کیویں انہاں دے نال پیار کرنا ہے، حضرت عمر نے جدوں ویکھیا نا کہندے بچے اور بھی بڑے سوہنے لگدے نے، پر بدول دے جڑے بچے نے نا اے سارے مدینے وچ سوہنے لگدے پے، جے سبحان اللہ فرماؤ تے پنجویں حدیث بھی آوے سبحان اللہ، جو بیٹھے نے تے میرے چہرے والوں ویکھی جاندے نے بھی فرماؤ سبحان اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل دے نال کیسا پیار کرنا ہے، یہ صحابہ نے سانو تعلیم دیتی اور کر کے بہایا۔ پنجویں حدیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے امیر المومنین آپ نے مدینے دے اندر اعلان فرمایا، لوگو خبردار جب مدینے دے اندر نواں پھل پک کے کوئی آئے گا ادو تک کوئی نہیں کھائے گا جب تک زہرا دے پتر نہیں کھا لے گا، جب تک زہرا دے پتر نہیں کھا لیں گے۔ چھٹی حدیث پاک حضرت جناب ابو بکر صدیق اکبر عاشق اکبر نبی پاک علیہ السلام دے مصلی دا پہلا وارث
انگلش نکلنی سبحان اللہ کا کہا چپ رہا کہڑا بولتا ہے اسی اپنی زبانوں کو بھی پہچانے جانے ہیں اسی اپنے اٹھن بیٹھن کو بھی پہچانے جانے ہیں کہ اسی کون ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تو ایک بندہ آیا آگے بڑی سونی سی چادر جیڑی ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق نو پیش کیتی تے پیش کر کے تے کہنے لگا حضور مہربانی کرو میں بڑی دوروں لے گیا تواڈے واسطے تے اے تسی جدوں لگو گے نا تے بڑے سونے لگو گے حضرت ابوبکر صدیق نے چادر پھڑی کول سی نبی دا بڑا پتر حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرا رک کے امام حسن دے بارے نہ دس دے کون نے فرماؤ اونچی آواز سبحان اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کون ہے فاطمہ دے بیٹے دی رونق حسن علی دی پلیٹھی والا پتر حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دے بارے فرمایا حسن بھی میرا پتر ہے حسین بھی میرا پتر ہے کیونکہ یہ دونوں میرے تیرے پتر جنہاں دے بارے میری سرکار نے فرمایا اج بھی کسی دے گھر میرے تواڈے بچہ ہو جاوے نا مامے بھی آ جاندے خالہ بھی آ جاندیاں پھوپھیاں بھی آ جاندیاں نے چاچے بھی آ جاندے تائے بھی آ جاندے سارے آ کے دے بچے نوں چوکدے نے بڑا پیار کردے نے تے نال کہندے نبی مبارک ہوے جی مبارک ہوے رب نے پتر دتا ہے کی کہندے نے مبارک ہوے جی مبارک ہوے جناب رب نے جڑیاں میں نعمتاں عطا کر دتیاں بڑی مبارک ہوے رب نے پتر دتا ہے نال ہی ویکھ کے کہندے نے اچھا انج لگدا ہے ایدیاں اکھاں جڑیاں نے ایدے پیو دے نے نہ کنج لگدا ہے کہ میری پھوپھی دے گیا وہ نہیں لگدے نے کہ میرے مامے دے گئے نے بے وہا کے میں دسا حضرت کون ہے اے اچھی نظر سبحان اللہ دسا حضرت کون ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مبارک پتہ میں رمضان دا مہینہ ہے اور امام علی مقام دے بھائی جان حضرت امام حسن دی ولادت دے ایام آ گئے گھڑیاں قریب آ گئیاں ادھر ولادت ہو رہی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دھی دے گھر آئے آ کے تے حسن نو چکیا چک کے تے نالے پیار پہ کردے نے تے نالے کہندے نے فاطمہ تینوں مبارک ہوے فاطمہ تینوں مبارک ہوے فاطمہ تینوں مبارک ہوے تے نالے ہن فرماندے نے فاطمہ انہاں اکھاں بھی محمد ورگیاں نے انہاں بھی محمد ورگے نے سبحان اللہ بول لو اج نہیں بولنا تے کدوں بولنا سبحان اللہ سلامت رہن امام حسن دے نام دے کسی دے محتاج نہ ہون وہ بدلا اٹھا کے اینج کر کے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی فرمایا اکھاں بھی محمد ورگیاں سبحان اللہ آپ بھی محمد ورگے سبحان اللہ ادھر آنے کی بول رہے ہیں آپ بھی محمد ورگے فرمایا فاطمہ نے وقتی کا مقامہ حسن بالکل ہم شکل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب فاطمہ الزہرا آپ نے ایک طرف پکڑیا امام علی مقام امام حسین کو دوسری طرف پکڑیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی بارگاہ کے اندر چلیا گیا جا کے عرض کی تھی ابا جی میں تواڈے کول کچھ لین واسطے آئی ہاں منگل والی فاطمہ ہوے تے پھر دین والے محمد ہون پھر کی کچھ نہیں عطا فرمایا ہوے گا پھر سامنے جیڑا لین والا ہوے نا پھر اون دی حیثیت دے مطابق انہوں دیتا جاتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن کو میرے قریب کیتا جائے امام حسن کو قریب کر کے میرے نبی نے سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے فرمایا اساں اپنی سرداری اپنے پتر حسن کو عطا فرما دی اپنی سرداری اپنے پتر حسن کو عطا فرما دی تھی پھر حضرت امام حسین کو قریب کیتا قریب کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اساں اپنی جنت امام حسین کو عطا فرما دی حسین کو عطا فرما دیتی ہے اے فاطمہ ہر گھر دے وچوں نہیں منگدی یہ ہار جگہ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے میں سفر دے کے آن سے 2-3 دنوں تو بعد میں گھر جدوں واپس آیا آ کے میں ویکھیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے دے اوتے بھوک دے اثار نے انج لگدا ہے کہ جویں اپنے بابا دیر کو کھانا شانا نہیں کھادا میں ویکھ کے تے میں کہن لگیا بطول لگدا ہے کہ کھانا نہیں کھادا کمزور پہ لگدیاں ہو کچھ منگ لینا سی بڑا ذرا کان کھول کے دل کھول کے بڑا توجہ کے نال میرا ذرا ایک مسئلہ سننا سیدہ فاطمہ شوہر نے آپ فرمان لگے میں تیرا شوہر ہاں وہ میری بیوی ہے بیوی ہونے کی وجہ تو میرے کو کچھ سیدہ فاطمہ نے کتنا سونا جواب دیتا کہتے کدی مانگدی تے تاں جب مینوں میرے محمد نے منگنا سکھایا یہ مینوں منگنا سکھایا ہوندا ساڈا مذہب عقیدہ اہل سنت اے وے کہ فاطمہ منگن والیاں دی دھی نہیں اور فاطمہ منگن والیاں دی دھی ہے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ عطا فرمایا اور پھر زمانے نے دیکھا کہ امام حسین کی جرت کیسی ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سامنے یہ واحد تصدیق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے کناں دے اندر اذان خود محمد رسول اللہ نے پڑھی. اذان پڑھ کے میرے نبی فرمایا بانگ اساں دے دتی ہے نماز ہن اینج دی پڑھ کے وہائی کہ قیامت تک کوئی اینج دی نماز نہ پڑھ سکے. عرض کیتی یا رسول اللہ نانا جی نہ تواڈے ورگی اذان اج تک کوئی دے سکیا نہ دے سکے گا. حسین بھی وعدہ کردا کہ اینج دا سجدہ کرے گا کوئی کر ہی نہیں سکے. سبحان اللہ. حالے تک پوچھتے حسین کی ہے حسین کی ہے حسین وہ ہے کہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں دی خاطر سجدہ طویل کر دیندے نے. حسین ہوے کہ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نو انج چوسی آوے جویں کھجور کھا کے تے گٹھلی نہیں چوسی جاندی. واہ حسین تیری عظمت نو ذرا انج نبی دی زبان نو چوسیا ہے. حسین ہے حسین ہے حسین ہے رسول نانا او بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین 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 دی ماں حسین دی ماں نبی دی تی اجے بھی پوچھنا ہے حسین. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی کربلا دے اندر دو اہم شخصیات دا مرکزی جنہاں نے کردار ادا کیتا وہ مرداں دے وچوں امام حسین نے عورتاں دے وچوں علی دی بیٹی علی دی لخت جگر سیدہ زینب. اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لخت جگر اے آل رسول. اے بھائی اے نہیں کہنا کہ مجبور سن اے مجبور سن. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسماعیل علیہ السلام دے ایڑیاں رکھنے کی وجہ دو آپ یہ زمزم عطا فرما دے تے دسو اگر علی اصغر زمین تے آ جاندے تے ایڑیاں رگڑ دیندے. علماء نے لکھیا ہے کہ 3 دن تک یا جتنے دن تک کربلا دے میدان کے اندر یہ ہستیاں رہیاں نا اور پانی بند کیتا گیا انہاں نے علی اصغر نو چک کے رکھیا ہے زمین تے لٹایا نہیں. وجہ اس کی جے لٹا دیندے تے علی اصغر اپنی ایڑی ہلا دیندے رب نے پانی دے چشمے جاری کر دینے. اس پانی دا تعلق رب نے جنت دی نہراں دے نال کر دینا سی لٹایا نہیں. اور اے اللہ نے جو لکھ دیتا امام حسین نے کہا سی قبول ہے راضی نے مجبور ہو کے نہیں. امام علی مقام ہویا جدا بھی کوئی عیش کر سکتا 3 دن دا بھوکا ہوے تے جیڑا بھی آندا پیا تا تون وڈی جاندا ہے کوئی ادھر ڈگدا کوئی ادھر ڈگدا کوئی ادھر ڈگدا. اے نہ کہیا کرو بڑے مظلوم سن اے نہ کہیا کرو بڑے بہادر سن. علی دا پتر ہوے تے مظلوم ہوے علی دا پتر بڑا بہادر ہے علی دا پتر بڑا ہی بہادر ہے. اللہ